بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ آج کی مجلس میں 24ویں پارے سے متعلق گفتگو ہوگی۔ اس پارے کے 3 حصے ہیں۔ پہلے حصے میں سورۃ الزمر کی باقی آیات یعنی 32 تا 75، دوسرے حصے میں سورۃ غافر یا اس کو سورۃ المومن بھی کہا جاتا ہے، یہ مکمل، اور تیسرے حصے میں سورۃ حامیم السجدہ یا دوسرا اس کا نام سورۃ فصلت، اس کی ابتدائی 46 آیات ہیں۔ اس پارے کے شروع میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی ذات پر جھوٹ بولنے والوں اور جو حق کو جھٹلانے والے ہیں ان کو سب سے بڑا ظالم قرار دیا ہے، اور جو سچائی کو لانے والے اور اس کی تصدیق کرنے والے ہیں ان کو متقی قرار دے کر جو محسنین ہیں، نیک اعمال کرنے والے، ان کے لیے اچھے بدلے کا ذکر کیا ہے۔ اس کے بعد اس بات کو بیان کیا گیا ہے کہ کفار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے معبودوں سے ڈرایا کرتے تھے، تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہنے کا حکم دیا گیا کہ کیا اللہ اپنے بندے کو کافی نہیں؟ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہیں جواب دینے کا حکم دیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی ان کے معبودوں کی عاجزی اور کمزوری بیان ہوئی کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے اگر اللہ تعالیٰ مجھے کوئی تکلیف دینے کا ارادہ کرے تو تمہارے معبود اس تکلیف کو دور نہیں کر سکتے، اور اگر وہ رب مجھ پر کوئی رحمت کرنے کا ارادہ کرے تو تمہارے معبود اللہ کی رحمت کو روک نہیں سکتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ہی قرآن مجید کی صداقت کو بھی بیان کیا گیا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی قدرت کی یہ ایک نشانی بیان ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ موت کے وقت روحیں قبض کرتا ہے اور نیند کے وقت بھی روحوں کو قبض کر لیتا ہے۔ نیند کے وقت قبض کی گئی روح واپس ہو جاتی ہے، یعنی نیند کے بعد وہ واپس ہو جاتی ہے، لیکن موت کے وقت قبض کی گئی روح واپس نہیں ہوتی، اور فرمایا کہ اس میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ اس کے بعد مشرکین کا غیر اللہ کو، یعنی جن کو اپنا معبود سمجھتے تھے، ان کو سفارشی بنانے اور سمجھنے کا ذکر ہوا، اور اللہ نے فرمایا کہ وہ تو کسی چیز کے بھی مالک نہیں ہیں۔ ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا قُل لِلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا، کہہ دیجئے شفاعت سفارش ساری کی ساری اللہ ہی کے لیے ہے، آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اسی کے لیے ہے، پھر اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ اس سے پتہ چلا کہ ہمیں سفارش اور شفاعت اللہ سے مانگنی چاہیے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ سے سفارش کا سوال کرنا چاہیے۔ کسی نیک بزرگ کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ اے فلاں ہماری سفارش کرنا، بلکہ ہمیں اللہ سے اس طرح سے دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ ہمارے آپ کے جو نیک بندے ہیں ان کو ہمارا سفارشی بنا، اے اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہمیں نصیب فرما۔ اس طرح سے ہمیں اللہ سے دعا کرنی چاہیے شفاعت کی۔ تو نیک بزرگ سے، اللہ تعالیٰ کے نیک بندے سے سفارش طلب نہیں کی جائے گی، کیونکہ اللہ نے فرمایا شفاعت ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، یعنی شفاعت کے اختیار اللہ کے پاس ہی ہے۔ اور اس کے بعد اس مقام پر مشرکین کی توحید کے ساتھ نفرت کو اس طرح سے بیان کیا گیا کہ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، کہ جب اکیلے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان لوگوں کے دل متنفر ہو جاتے ہیں، نفرت سے بھر جاتے ہیں جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے۔ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، اور جب اللہ کے سوا دوسروں کا بھی ذکر کیا جائے تو پھر وہ بڑے خوش ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ظالموں کا انجام بیان ہوا ہے کہ قیامت کے دن جو عذاب انہیں دیا جائے گا، اس عذاب سے بچنے کے لیے اگر وہ دنیا میں موجود سب کچھ اور اس جیسا مزید بھی بطور فدیہ دینا چاہیں تو وہ ان سے قبول نہیں کیا جائے گا، اور اس دن ان کی ایسی ایسی برائیاں ان پر ظاہر ہوں گی جو ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوں گی۔ جیسا کہ سورۃ کہف کے اندر یہ بات گزر چکی ہے کہ مجرم اعمال ناموں کو دیکھ کر کہیں گے ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها،
اس کتاب کو کیا ہو گیا ہے کہ اس نے چھوٹی بڑی کوئی بھی غلطی نہیں چھوڑی مگر اس کو شمار کر لیا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے ان اپنے بندوں کو مخاطب کیا جو اپنی جانوں پر گناہ کر کے ظلم کرنے والے ہیں۔ فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ سارے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے عذاب اور اس دن کے آنے سے پہلے پہلے اپنی طرف رجوع کرنے، فرما برداری کرنے اور نیک عمل کرنے کا حکم دیا ہے کہ جس دن انسان اپنی کوتاہی اور نیک عمل نہ کرنے پر صرف حسرت اور افسوس تمناؤں کا اظہار کرے گا، کاش میں ایسا کر لیتا، کاش میں یوں کر لیتا، مجھے ہدایت مل جاتی تو میں متقی بن جاتا، وغیرہ اس طرح کی باتیں اس دن انسان کرے گا۔ لیکن ظاہر ہے اس دن افسوس کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے جواب دیا جائے گا کہ دنیا میں تیرے پاس ہماری آیتیں آئی تھیں لیکن تو نے انہیں جھٹلا دیا تھا اور تکبر کیا تھا۔ پھر ان لوگوں کا انجام بیان ہوا کہ جو اللہ پر جھوٹ بولنے والے ہیں، فرمایا تو ان کو دیکھے گا کہ ان کے چہرے کالے سیاہ ہو چکے ہوں گے، جبکہ متقی اور پرہیزگار اللہ تعالیٰ ان کو نجات عطا فرمائے گا کہ ان پر کوئی تکلیف نہیں آئے گی اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ آیت نمبر 62 تا 67 میں اللہ تعالیٰ کی کچھ صفات بیان ہوئی، جیسے اللہ تعالیٰ کا ہر چیز کا خالق ہونا، ہر چیز پر نگران ہونا، آسمانوں اور زمین کی چابیاں اسی کے پاس ہیں۔ اللہ نے ان صفات کا ذکر کرتے ہوئے کافروں کے خسارے اور شرک کی قباحت کو واضح کیا ہے۔ فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی طرف وحی کی جا رہی ہے اور آپ سے پہلے نبیوں کی طرف بھی یہ وحی کی جا چکی ہے۔ لئن اشرکت لیحبطن عملک، اگر آپ نے بھی شرک کر لیا تو آپ کے سارے عمل برباد اور ضائع ہو جائیں گے۔ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور ضرور بالضرور آپ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے اپنی خالص عبادت کرنے کا حکم دیا، بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ، بلکہ آپ صرف اللہ کی عبادت کریں اور شکر گزار بندوں میں سے ہو جائیں۔ تو اس سے پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کا سب سے اہم اور بنیادی طریقہ یہ ہے کہ بندہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی عبادت اور بندگی کرے، یعنی توحید اللہ کا شکر ادا کرنے کا سب سے اہم اور بنیادی ذریعہ ہے۔ ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا وما قدر اللہ کا قدر ہی، ان مشرکین نے اللہ کی ویسے قدر نہیں کی جیسے قدر کرنے کا حق بنتا تھا، یا اللہ کی ویسے تعظیم نہیں کی جیسے تعظیم کرنے کا حق بنتا تھا۔ اگر یہ اللہ کی عظمت کو اور اس کی شان کو پہچانتے ہوتے تو کبھی بھی کمزور مخلوق کو اس کے ساتھ شریک نہ ٹھہراتے۔ اس کے بعد قیامت کے دن کچھ حالات بیان کیے گئے کہ قیامت کے دن زمین اللہ کی مٹھی میں، آسمان اس کے دائیں ہاتھ میں لپٹے ہوں گے، سور پھونکا جائے گا تو سب کے سب بے ہوش ہو جائیں گے، یعنی سب پر موت طاری ہو جائے گی سوائے اس کے جس کو اللہ تعالیٰ چاہے گا۔ وہاں پر اعمال نامے بھی پیش کیے جائیں گے اور سب کو حاضر کر کے ان کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کیا جائے گا اور ہر ایک بندے کو اس کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ اس کے بعد کافروں کے جہنم کی طرف ٹولیوں کی شکل میں بھیجے جانے اور انہیں جہنم کے دروازوں میں داخل ہونے کا حکم دیے جانے کا بیان ہے، اور اس کے ساتھ متقی لوگوں کا جماعتوں کی شکل میں جنت کی طرف جانا اور جنت کے قریب آتے ہی ان کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جانا، فرشتوں کا انہیں سلام کہنا اور ہمیشہ رہنے کی وہاں پر خوشخبری انہیں سنانا، یہ بات ذکر ہوئی۔ اور یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بیان فرمایا کہ جنتی جنت میں جا کر اللہ کی تعریفیں بیان کریں گے، یعنی جنت میں داخل ہونے کے بعد بھی ان کو اپنی نیکی پر، ایمان پر غرور تکبر نہیں ہوگا، بلکہ وہاں پر بھی اللہ کی حمد بیان کر رہے ہوں گے۔ سورت کا اختتام اس بات کے اوپر ہوا ہے کہ فرشتے اللہ کے عرش کو گھیرے ہوئے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی حمد اور تسبیح بیان کر رہے ہیں۔ اس پارے کا دوسرا حصہ شروع ہوتا ہے اور وہ ہے سورت غافر یا سورت المومن۔ اس سورت کا بنیادی موضوع اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے بارے میں جھگڑنے والوں سے بات چیت کے ذریعے انہیں حق کی طرف لوٹنے کی دعوت دینا۔ اللہ تعالیٰ کی 4 صفات، گناہوں کو بخشنے والا، توبہ قبول کرنے والا، سخت سزا دینے والا اور بڑے فضل والا ہے، یہ 4 صفتیں بیان کرتے ہوئے قرآن مجید کی صداقت کے بیان اور توحید کے اس بات سے یہ سورت شروع ہوئی ہے۔ پچھلی امتوں کا اپنے رسولوں سے ناروا اور برا سلوک
کہ انہوں نے اپنے رسولوں کو قتل کرنے کا ارادہ کیا، حق کو باطل ثابت کرنے کے لیے اپنے باطل پر انہوں نے جھگڑا کیا، اپنے رسولوں کو جھٹلایا۔ تو یہ جو ان کا ناروا سلوک تھا اپنے رسولوں کے ساتھ، اللہ نے فرمایا کہ ہم نے اس کے اوپر ان کو پکڑ لیا، دنیا میں عذاب آیا اور آخرت میں ان کے لیے آگ ہے۔ اس کے ساتھ ان سچے اہل ایمان کا ذکر بھی ہوا ہے جو اللہ تعالیٰ کے راستے کی پیروی کرنے والے ہیں، کہ عرش کو اٹھانے والے فرشتے ان کی بخشش کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اور صرف انہی کے لیے نہیں بلکہ ان کے نیک والدین، ان کی نیک بیویاں، ان کی نیک اولاد، ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں کہ یا اللہ ان کو بھی جنت دے دے، اور ان کے نیک والدین، نیک بیویاں، نیک اولاد، ان کو بھی جنت میں داخل کر دے، اور اے اللہ ان کو تمام قسم کی تکلیفوں سے محفوظ رکھ، تمام قسم کی تکلیفوں سے بچا۔ تو یہ عرش کو اٹھانے والے فرشتوں کی ان مومنوں اور نیک اعمال کرنے والوں اور ان کے نیک والدین، بیویوں، اولاد کے لیے دعائیں ہوتی ہیں۔ اس کے بعد کافروں کے کفر اور قیامت کے دن ان کا اپنے گناہوں کا اقرار اور واپس دنیا میں جانے کے لیے مہلت مانگنے کا ذکر ہے، اور یہ کہ توحید سے ان کو اس قدر نفرت تھی کہ جب اکیلے اللہ کی عبادت کی دعوت دی جاتی تو وہ کفر کر دیتے، اور جب اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جاتا تو اس وقت وہ ایمان لے آتے۔ اور ساتھ ہی اللہ نے مومنوں کو اپنی خالص عبادت کرنے کا حکم دیا، فرمایا کہ اگرچہ کافر اس بات کو ناپسند ہی کیوں نہ کریں، یعنی اللہ کی خالص عبادت اگرچہ ان کو پسند نہیں ہے، اس سے ان کو چڑ اور ضد ہے، لیکن پھر بھی اے مومنو تم نے ہماری خالص عبادت کرنی ہے۔ قیامت کے دن سب اللہ کے سامنے آئیں گے، یہ بات بیان ہوئی، صرف اللہ کی بادشاہت ہوگی اور ہر جان کو اس کے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا، یہ اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا۔ اور قیامت کی شدت کے بارے میں وضاحت کی گئی کہ اس دن خوف کا یہ عالم ہوگا کہ لوگوں کے دل اپنی جگہ سے اٹھ کر حلق تک، ہنسلی کی جو ہڈی ہوتی ہے حلق تک پہنچ جائیں گے، اور وہاں پر لوگ غم اور پریشانی سے بھرے ہوئے ہوں گے۔ ظالموں کا وہاں پر نہ کوئی دوست ہوگا اور نہ ہی کوئی ان کی سفارش کرنے والا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے اس مقام پر مشرکین کے معبودوں کی عبادت کے باطل ہونے کا ذکر کرتے ہوئے دنیا میں تباہ شدہ اقوام سے عبرت پکڑنے کی طرف بھی توجہ دلائی ہے۔ آیت نمبر 23 سے 46 تک حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا قصہ بیان ہوا ہے۔ یہاں اس قصے کا ایک بڑا ہی اہم پہلو ذکر ہوا ہے، وہ یہ کہ آل فرعون میں سے، یعنی فرعون کے خاندان یا اس کے اپنے ماننے والے جو حواری تھے ان میں سے ایک شخص خفیہ طور پر ایمان لے آیا، اور پھر اس نے اپنے ایمان کا اظہار کیا۔ جب فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا ارادہ کیا یا اس کی بات کی تو اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دفاع کیا اور انہیں سمجھاتے ہوئے اس عمل سے باز رہنے کی تلقین کی، اور ساتھ ہی پچھلی قوموں کی بربادی، قیامت کی ہولناکی کا حوالہ دے کر اپنی قوم کو توحید کی دعوت دی، اور اسی طرح سے شرک کا انکار کیا، ان کے سامنے دنیا اور آخرت کی حقیقت ان الفاظ میں بیان کی، یا قومی انما هذه الحیات الدنیا متاع، اے میری قوم بے شک یہ دنیا کی زندگی تو صرف معمولی سا فائدہ ہے، وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ، اور بے شک آخرت یہ قرار کا گھر ہے، چین پکڑنے کا، ٹھہرنے کا گھر ہے۔ آل فرعون نے اس مومن بندے کو سزا دینے کا منصوبہ بنایا، سازش بنائی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے اس مومن بندے کو آل فرعون کی تمام بری سازشوں سے، منصوبوں سے محفوظ رکھا، نجات دی، اور ان سب کو غرق کر دیا اور انہیں برے عذاب نے گھیر لیا۔ اللہ نے فرمایا کہ وہ برا عذاب النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، وہ آگ ہے جس پر انہیں صبح شام پیش کیا جاتا ہے۔ ویوم تقوم الساعۃ، اور جس دن قیامت قائم ہوگی، ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، حکم دیا جائے گا کہ آل فرعون کو سخت ترین عذاب کے اندر داخل کر دو۔ اہل علم نے اس آیت سے قبر کے عذاب پر استدلال کیا ہے، کیونکہ قیامت کے عذاب سے پہلے ایک اور عذاب آل فرعون، یعنی فرعون اور اس کے جو متبعین پیروکار تھے ان کو دیے جانے کا ذکر ہو رہا ہے۔ تو قیامت سے پہلے اور مرنے کے بعد، ان کے غرق ہونے کے بعد، وہ ان کی برزخ والی یا قبر والی زندگی ہے۔ تو یہ آیت بالکل واضح ہے کہ قبر کے اندر، برزخ کے اندر عذاب ہوتا ہے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر، استغفار، صبح و شام اللہ کی حمد اور تسبیح بیان کرنے کا حکم ہوا،
اور ساتھ ہی یہ واضح کیا گیا ہے کہ جو اللہ کی آیتوں کے بارے میں جھگڑنے والے ہیں ان کے دلوں میں تکبر ہے، یعنی تکبر کی وجہ سے وہ ایسا کر رہے ہیں۔ پھر لوگوں کو دوبارہ زندہ کرنے پر اللہ نے آسمان اور زمین کی تخلیق کا ذکر فرمایا لَخَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ، کہ آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنا لوگوں کو پیدا کرنے سے بہت بڑا ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے ہیں۔ یعنی جو آخرت کا انکار کرنے والے ہیں، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کے منکر ہیں، ان کو یہ بات سمجھ کیوں نہیں آتی ہے کہ اگر اللہ نے اتنے بڑے آسمان پیدا کر دیے، اتنی بڑی زمین کا وہ خالق ہے، تو چھوٹی سی مخلوق انسان کو مارنے کے بعد کیا وہ زندہ کرنے کی قدرت نہیں رکھتا ہے؟ اور ساتھ ہی اللہ نے فرمایا کہ قیامت آ کر رہے گی، اس کے بارے میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے یہاں پر یہ بات واضح کی کہ نابینا اور دیکھنے والا، ایمان اور نیک عمل کرنے والے اور کافر اور برے اعمال کرنے والے برابر نہیں ہو سکتے۔ یعنی جیسے نابینا اور دیکھنے والا برابر نہیں، ایسے ایک مومن اور کافر بھی برابر نہیں ہے، ایسے ہی نیک عمل کرنے والا اور برے اعمال کرنے والا یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ اس کے بعد دعا کی عبادت کا ذکر کرتے ہوئے اللہ رب العالمین کی خالص عبادت کرنے اور غیروں کی عبادت کی ممانعت پر متعدد دلائل پیش کیے گئے ہیں۔ یہاں پر ان لوگوں کے لیے وعید بیان کی گئی ہے جو اللہ تعالیٰ کی خالص عبادت سے تکبر کرتے ہیں کہ عنقریب وہ جہنم میں رسوا ہو کر داخل ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کی خالص بندگی اور عبادت پر پیش کیے جانے والے دلائل میں سے ایک دلیل، اللہ نے رات کو تمہارے سکون اور دن کو روشن بنایا ہے، زمین کو ٹھہرنے کی جگہ اور آسمان کو چھت بنایا، تمہاری خوبصورت شکلیں بنائیں اور تمہیں پاکیزہ چیزوں میں سے رزق دیا۔ انسان کی مرحلہ وار تخلیق، یعنی پہلے وہ نطفہ ہوتا ہے، پھر خون کا لوتھڑا، پھر گوشت کا ٹکڑا، اور پھر دنیا میں آتا ہے تو پھر جوانی اس کو ملتی ہے، جوانی کے بعد بڑھاپا۔ تو یہ ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کی قدرت کی دلیلیں ہیں جو صرف اسی کے معبود ہونے کی دلیل بھی ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، وہ ہر چیز کا خالق ہے اور وہ زندہ ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، پس تم مخلص ہو کر اسی کی عبادت کرو۔ یہ بات یہاں پر بتائی اور سمجھائی گئی ہے۔ پھر جو لوگ جھٹلانے والے ہیں اور باطل پر جھگڑنے والے ہیں، ان کا انجام بیان ہوا کہ ان کی گردنوں میں بیڑیاں اور زنجیریں ڈال کر انہیں گرم پانی کے اندر گھسیٹا جائے گا اور جہنم کی آگ میں جلایا جائے گا۔ اور ساتھ ہی قیامت کے دن ان کے شرک سے مکرنے کا بیان بھی ہوا ہے کہ وہ قیامت کے دن شرک سے مکر جائیں گے، وہ کہیں گے کہ ہم نے شرک کیا ہی نہیں تھا۔ اور دنیا میں جو وہ غرور اور تکبر کرتے تھے اور اس کی وجہ سے انہوں نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا، باطل پر جھگڑتے رہے، تو اس کی وجہ سے ان کے جہنم میں جانے کا ذکر بھی ہوا ہے۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کی تلقین کرتے ہوئے تسلی دلائی کہ مشرکین پر دنیا میں عذاب آ جائے یا آپ دنیا سے چلے جائیں، دونوں صورتوں میں انہوں نے ہمارے پاس ہی آنا ہے، ہمارا وعدہ حق اور سچ ہے، یعنی یہ جب ہمارے پاس آئیں گے تو ہم ان سے حساب لیں گے، ان کے اعمال کی ان کو جزا دیں گے، لہٰذا آپ کو گھبرانے کی، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مزید تسلی کے لیے گزشتہ رسولوں کا اللہ نے ذکر فرمایا، جن میں سے کچھ کے قصے آپ پر تلاوت کر دیے گئے، کچھ کے قصے آپ پر تلاوت نہیں کیے گئے، مختصراً ان کا حوالہ دیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دلائی۔ اور کفار کو پچھلی قوموں کے انجام سے عبرت پکڑنے کی دعوت بھی یہاں پر اللہ نے دی ہے کہ جب ان کے پاس رسول واضح دلائل لے کر آئے تو وہ اپنے علم پر جو ان کے پاس موجود تھا اس پر فخر کرنے لگے، مطلب رسولوں کی باتوں کو نہیں مانا، اور جب ان پر وہ عذاب آیا جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے تو اس وقت وہ اکیلے اللہ پر ایمان لانے کا دعویٰ کرنے لگے، لیکن اس وقت ان کے ایمان نے ان کو کوئی فائدہ نہ دیا اور کافر خسارہ پا گئے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے، اے کفار مکہ تم بھی آگاہ رہو، خبردار، اللہ تعالیٰ کی ہر دور کے کافروں اور جھٹلانے والوں کے لیے یہی سنت رہی ہے۔ تو اگر تم بھی اپنی اس بری روش اور بری خصلت اور عادت کے اوپر ڈٹے رہے تو تم سے پہلی قومیں جو تم سے زیادہ تھیں قوت وغیرہ کے اندر، دنیا کی شان و شوکت کے اندر، اگر اللہ نے ان کو پکڑا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی اسی سنت کے مطابق تمہیں بھی تمہارے کفر اور تکذیب پر پکڑ سکتا ہے، عذاب دے سکتا ہے۔ اس کے بعد تیسرا حصہ اس پارے کا شروع ہوا اور وہ ہے سورۃ فصلت یا سورۃ حامیم السجدہ۔
اس صورت کا بنیادی موضوع قرآن کی حقانیت کو بیان کرتے ہوئے اس سے اعراض کرنے والوں کو اس پر ایمان لانے کی دعوت دینا اور قرآن سے منہ موڑنے کا انجام بیان کرنا ہے۔ قرآن کے اللہ کی طرف سے اتارے جانے، اس کی آیات کے مفصل ہونے، یعنی اس کی آیات کے اندر احکام وغیرہ کی تفصیل ہے یہ بات، اور قرآن بشیر اور نذیر ہے۔ بشیر یعنی قرآن خوشخبریاں دینے والا ہے، نذیر یعنی قرآن ڈرانے والا ہے۔ ان باتوں کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان میں سے اکثر قرآن کو سننے اور سمجھنے سے منہ موڑے ہوئے ہیں۔ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کیا کہتے تھے؟ ہمارے دلوں پر پردہ پڑا ہوا ہے، یعنی ہم اس قرآن کو نہیں سمجھتے ہیں، اور ہمارے کانوں کے اندر بوجھ ہے، ہماری آنکھیں جو ہے نا، ہمارے کانوں کے اندر بوجھ ہے، مطلب یہ ہے کہ سننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ تو ان کا ذکر ہوا ہے، اور اس صورت کے شروع کے اندر یہ بات بیان ہوئی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہیں خالص توحید، استقامت، استغفار کا حکم دینے کا ذکر یہاں پر ہوا ہے، اور فرمایا کہ ان مشرکین کے لیے ہلاکت ہے جو آخرت کے منکر ہیں اور زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں۔ پھر 6 دنوں میں آسمان، زمین اور زمین کے اندر موجود غذائیں، فوائد وغیرہ کی بے مثال اور عمدہ تخلیق کا حوالہ دے کر اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک اور کفر سے باز رہنے کی تلقین کی گئی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اے مشرکو، کچھ تو عقل سے کام لو۔ جس رب نے 2 دن کے اندر 7 آسمان بنائے، جس رب نے 2 دن کے اندر زمین پیدا کی، اور 2 دن کے اندر زمین کے اندر موجود غذائیں وغیرہ تمہارے فائدے کی چیزیں رکھیں، تم اس رب کے ساتھ کفر کرتے ہو اور اس کے شریک بناتے ہو۔ تمہیں عقل کرنی چاہیے اور اس رب کی توحید کو اپنا لینا چاہیے۔ یہاں پر یہ بات بھی واضح کی گئی کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان پر واضح کر دیں کہ اگر انہوں نے منہ موڑا تو ان پر ویسے ہی ایک مہلک عذاب آئے گا جیسا مہلک عذاب قوم عاد اور قوم سمود پر آیا تھا۔ قوم عاد کا ذکر کرتے ہوئے بتایا کہ قوم عاد پر سخت ٹھنڈی یا مسلسل کئی دنوں تک چلنے والی ہوا کی شکل میں عذاب آیا اور اس قوم کو تباہ و برباد کر دیا گیا۔ تو ان کو بڑا فخر تھا، یہ کہا کرتے تھے کہ ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ تو ان کو کہا گیا کہ تم سے زیادہ طاقتور وہ رب ہے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ اس کے مقابلے میں قوم سمود کو چیخ کے رسوا کن عذاب نے آ پکڑا، تو وہ بھی ہلاک کر دیے گئے اور ان کا نام و نشان بھی دنیا سے مٹ گیا۔ اس کے بعد اللہ کے دشمنوں کا قیامت کے دن دوبارہ اٹھایا جانا اور ان کے کانوں، آنکھوں اور چمڑوں کا ان کے خلاف گواہی دینے کا ذکر ہے، اور اللہ کے بارے میں وہ جو یہ بدگمانی کرتے تھے کہ اللہ تعالی ہمارے بہت سے اعمال کو نہیں جانتا ہے۔ بعض مشرکین یہ سمجھتے تھے کہ ہم جو کام چھپ کر کرتے ہیں یا جو باتیں ہم چھپ کر کرتے ہیں، آہستہ آہستہ کرتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کو معلوم نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی بدگمانی کا ذکر کیا اور فرمایا کہ اسی بدگمانی نے تمہیں ہلاک کر دیا، اور ان کے لیے جہنم بطور ٹھکانہ یہاں پر ذکر ہوئی ہے۔ یہاں پر ایک بات قابل غور ہے، وہ یہ کہ وَقَيَّدْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ فَزَيَّنُوا لَهُمْ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ، کہ ہم نے ان کے لیے کچھ ایسے ہم نشین اور قریبی دوست آسان کر دیے جنہوں نے ان کے لیے جو ان کے سامنے تھا، جو ان کے پیچھے تھا، اس کو مزین کر دیا، خوبصورت بنا دیا۔ تو مطلب یہ ہے کہ جنوں اور انسانوں میں سے ان کے کچھ ہم نشین تھے جو ان کے برے اعمال، اس قسم کی بدگمانیاں، نافرمانیاں ان کو خوبصورت اور مزین کر کے پیش کرتے تھے، اور وہ برے دوست، وہ برے ہم نشین ان کی بربادی اور تباہی کا سبب بنے۔ اس میں ہمارے لیے درس یہ ہے کہ برے لوگوں کی صحبت اور برے دوستوں کی دوستی کس قدر خطرناک ہوتی ہے۔ تو اس لیے دوستی لگانے میں احتیاط کرنی چاہیے، اور اسی طریقے سے ساتھ اور دوستی کے لیے ہمیشہ اچھے لوگوں کا انتخاب کرنا چاہیے۔ اس کے بعد کافروں کا لوگوں کو قرآن سے روکنے کا بیان ہوا کہ انہوں نے ایک دوسرے کو کہا کہ جب قرآن پڑھا جائے تو اسے مت سنو، بلکہ خوب شور مچاؤ، یعنی چیخو پکار کر کے، سیٹیاں وغیرہ بجا کر خوب شور بچاؤ تاکہ تم غالب آ سکو۔ مطلب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن نہ پڑھ سکیں، نہ سنا سکیں، اور تمہارا مقصد پورا ہو جائے۔ اس سے پتہ چلا کہ لہو و لعب، گانا بجانا، کھیل تماشا وغیرہ کر کے لوگوں کو قرآن سے دور رکھنا یہ خالصتاً کافروں کا کام ہے، کسی مسلمان کا یہ کام نہیں ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد توحید پر استقامت اختیار کرنے والوں اور ان کے اچھے انجام کا بیان ہوا ہے
کہ ان پر کوئی خوف اور غم نہیں ہوگا، فرشتے انہیں جنت کی خوشخبریاں سنائیں گے اور جنت میں ان کے لیے ان کی خواہش کے مطابق سب کچھ ہوگا۔ اس کے بعد دعوت اللہ، یعنی لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا، اور داعی اللہ وہ شخص جو اللہ کی طرف لوگوں کو بلاتا ہے۔ ان دونوں چیزوں کا مقام بیان ہوا ہے، ان کے مرتبے کو بیان کیا گیا ہے۔ فرمایا کہ ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ، کہ جو اللہ کی طرف لوگوں کو دعوت دے بلائے، اس سے زیادہ بہتر، اچھی اور عمدہ بات کس کی ہو سکتی ہے۔ ان آیات پر غور و فکر کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ جو انسان اللہ کی طرف بلانے والا ہو، دعوت دین کا کام کرنے والا ہو، اس کو کچھ اوصاف اپنے اندر پیدا کرنے چاہیے۔ پہلی صفت، وہ خود نیک عمل کرنے والا ہو، کیونکہ یہاں پر اللہ نے فرمایا وَعَمِلَ صَالِحًا، کہ وہ خود بھی نیک عمل کرنے والا ہو۔ مطلب یہ ہے کہ اپنے علم اور جس چیز کی طرف دعوت دے رہا ہے اس پر اس کا اپنا عمل بھی ہونا چاہیے۔ دوسری چیز، وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، وہ کہے کہ بے شک میں مسلمانوں میں سے ہوں، یعنی اپنے مسلمان اور موحد ہونے کا ڈنکے کی چوٹ پر اعلان کرے، یا دوسرے لفظوں میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کی دعوت اسلام اور توحید کی طرف ہو، اسلام کی طرف اس کی دعوت ہو، دین کی طرف اس کی دعوت ہو، نہ کہ کسی کی سیاست کی طرف اور نہ ہی کسی دنیاوی معاملے کی طرف۔ تیسری صفت، برائی کا بدلہ بھلائی سے دے۔ اس کا فائدہ یہاں پر بتایا گیا کہ اس سے دشمن بھی دوست بن جائے گا۔ اور چوتھی صفت ہے صبر، کیونکہ پیچھے جو خوبی بیان ہوئی ہے برائی کا بدلہ بھلائی سے دینے کی، وہ خوبی صرف صبر کرنے والوں کو ہی حاصل ہو سکتی ہے۔ اور پانچویں صفت کہ شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ لاحق ہو تو اللہ تعالیٰ جو سننے والا جاننے والا ہے، اللہ سے اس کی پناہ طلب کرے۔ مطلب یہ ہے کہ شیطان کو رکاوٹ ڈال رہا ہو، اسی طرح سے دعوت کا کام کرتے ہوئے کوئی وسوسہ ڈالے، شکوک و شبہات ڈالے، پیدا کرنے کی کوشش کرے دل کے اندر، تو شیطان کی پناہ مانگنی ہے۔ اور چھٹی صفت وہ سمجھ آتی ہے، اس سے پہلے جو استقامت کا ذکر ہوا تھا اس سے معلوم ہوا کہ داعی الی اللہ کے اندر استقامت بھی ہونی چاہیے، کیونکہ دعوت کا کام ایسا ہے کہ وہ نہ تو کسی زمانے کے ساتھ خاص ہے اور نہ ہی کسی جگہ کے ساتھ خاص ہے۔ جس زمانے کے اندر بندہ ہو، جس جگہ پر ہو، جس ملک میں، جس علاقے کے اندر ہو، وہاں پر اس کو دعوت کا کام استقامت اور ثابت قدمی کے ساتھ کرنا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی نشانیوں، رات، دن، سورج اور چاند کا ذکر کرتے ہوئے سورج اور چاند کو سجدہ کرنے سے منع کیا گیا ہے اور صرف اللہ کو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ سجدہ عبادت ہے اور یہ مخلوق کا نہیں بلکہ خالق کا حق ہے۔ تو سجدہ صرف اللہ کو کرنا ہے، چاہے وہ تعظیم والا سجدہ ہی کیوں نہ ہو، یہ سجدہ بھی صرف اللہ تعالیٰ کا حق ہے۔ کسی مخلوق کو ہم، زندہ یا مردہ مخلوق کو ہم تعظیم کے طور پر بھی سجدہ نہیں کر سکتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کی خالص عبادت سے تکبر کرنے والوں کو تنبیہ کی گئی کہ جو فرشتے اللہ کے پاس ہیں وہ دن رات اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں اور وہ اکتاتے یا تھکتے نہیں ہیں۔ اس کے بعد بنجر زمین کو اس میں کھیتی وغیرہ اگا کر زندہ کرنے کو اللہ نے قیامت کے دن انسانوں کے دوبارہ زندہ کیے جانے کی دلیل کے طور پر ذکر کیا ہے۔ فرمایا ان الذی احیاھا لمحیی الموتى انہ علی کل شیء قدیر، بے شک وہ رب جس نے اس زمین کو زندہ کیا وہ مردوں کو زندہ کرنے والا ہے، بے شک وہ ہر چیز کے اوپر قادر ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو تنبیہ کی ہے جو اللہ کی آیات میں ہیر پھیر، تحریف اور تبدیلی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ فرمایا کہ وہ ہم سے مخفی نہیں ہیں، یعنی ہم ان کی تمام ہیرا پھیریاں، ان کی تمام یہ جو اس قسم کی حرکتیں ہیں وہ جانتے ہیں۔ یاد رہے آج کئی اسلام کا نام لینے والے بڑی مہارت کے ساتھ اپنے مذموم مقاصد کو پورا کرنے کے لیے، اپنے باطل نظریات اور خواہش پرستی کے اوپر مبنی اعمال کو ثابت کرنے کے لیے قرآنی آیات کے اندر ہیر پھیر کرتے ہیں، ان کو تروڑ مروڑ کر بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمیں ایسے لوگوں سے آگاہ رہنا چاہیے، اس قسم کے لوگوں سے دھوکے میں نہیں آنا چاہیے۔ اب بندہ یہ نہ سوچے کہ یہ پڑھ تو قرآن کی آیت رہا ہے، ہوتی وہ آیت ہے، ترجمہ بھی بعض دفعہ بالکل صحیح ہوتا ہے، لیکن اس آیت کو پڑھ کے اس کا ترجمہ کر کے آگے سے جو مفہوم وہ داخل کیا جاتا ہے بڑی مہارت کے ساتھ، اور اس سے اپنا مطلوبہ مقصد اور ہدف حاصل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، یہ اس قسم کے لوگ اللہ کی آیات کے اندر الحاد کرنے والے ہیں، یعنی تحریف اور تبدیلی کرنے والے ہیں۔
اس کے بعد قرآن مجید کی شان بیان کی گئی کہ یہ خالص عربی زبان میں ہے، ایمان والوں کے لیے ہدایت اور شفا ہے، جو ایمان نہ لانے والے اندھے اور بہرے ہیں وہ اس ہدایت سے محروم رہتے ہیں۔ قرآن کی شان یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ایسی اس کی حفاظت کی ہے کہ باطل کسی بھی طرف سے کسی بھی طریقے سے اس میں نہیں آ سکتا ہے، یعنی قرآن ہر قسم کی تبدیلی مطلب کمی اور اضافے سے بالکل پاک ہے، کیونکہ یہ اس ذات کی طرف سے اتارا گیا ہے جو حکیم ہے اور حمید ہے۔ حکیم حکمتوں والی وہ ذات ہے، حمید بہت زیادہ اس کی تعریفیں ہیں، یعنی اس کے اندر کوئی نقص اور عیب نہیں ہے۔ تو اس لیے جب اللہ تعالیٰ ہر قسم کے نقص اور عیب سے پاک ہے اور وہ حکیم ہے، اس کے ہر کام کے اندر حکمت ہوتی ہے، تو اس کی طرف سے اتاری گئی کتاب کے اندر بھی کوئی کمی نہیں ہو سکتی ہے۔ اور پھر اس آیت کے اوپر اس پارے کا اختتام ہوا ہے، فرمایا من عمل صالحا فلنفسہ، جس نے نیک عمل کیا وہ اپنے لیے کر رہا ہے، ومن اساء فعلیہا، اور جس نے برے اعمال کیے وہ اپنی جان کے خلاف کر رہا ہے، مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے لیے سزا اور عذاب کو تیار کر رہا ہے۔ وما ربک بظلام للعبید، اور تیرا رب بندوں پر ذرہ برابر بھی ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ تو جو کرو گے اس کا فائدہ یا نقصان تمہیں ہونے والا ہے، اللہ نے تمہیں تمہارے اعمال کا بدلہ دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر کسی نے نیک عمل کیا ہے اس پر بھی ذرہ برابر ظلم نہیں کرے گا کہ اس کی نیکی کو کم کر دیا جائے، اور برے اعمال کیے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر بھی ذرہ برابر ظلم نہیں کرے گا کہ اس کے اوپر مزید برائیاں جو نہیں کی تھیں اس نے وہ ڈال دی جائیں۔ تو ایسا نہیں ہے۔ تو نیک یا برے اعمال کا نفع یا نقصان صرف اور صرف انسان کو ہونے والا ہے۔ تو یہ اس بات کے اوپر اس پارے کا اختتام ہوا۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان باتوں کو اچھی طرح سے سمجھنے کے بعد ان کے مطابق ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی النبی۔